تو وی آر نون ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ. ایک ہم کو اس ایکسٹریمسٹ اسٹیٹ، ٹیرر اسٹیٹ، تو ساری دنیا کے لیے ہم مصیبت ہیں. میڈلین آلبرٹ نے کہا تھا پاکستان ہیز آل دا پرابلمس. اٹ از ویری پور, it has nuclear weapons, and it has no political leadership. It is an international migraine, اس نے کہا تھا. مائیگرین آپ سمجھتے ہیں؟ سر جی درد جو بالکل. زمانہ ہوا کرتا تھا کہ ہندوستان کے بڑے قریبی تعلقات صرف رشیا سے تھے، لیکن اب جی مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی بہت کلوز ریلیشن میں ہیں. یو اے ای کی ہم بات کریں، سعودی عربیہ کی بات کریں، یا باقی مڈل ایسٹ کنٹریز کی بات کریں، یا اس طرف ایران کی بات کریں، پھر یورپی یونین کی بات کریں، پھر یو ایس کی بات کریں، آسٹریلیا کی بات کریں، تو بڑا مضبوط نہیں کہ اپنے ڈپلومیسی کے ذریعے جو تعلقات ہیں باقی دنیا کے ساتھ. ایک اور بات بھی ہے اپنا جی فخر صاحب. جی جی آپ دیکھیں انڈینز یعنی ہندو جہاں بھی جاتے ہیں وہ کبھی وہاں کی سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کرتے. ان کا کوئی گڈ. ایک وہ تھریٹ نہیں دیکھے جاتے کہیں بھی دنیا میں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جہاں مسلمان آ جائیں تو وہ تھریٹ اپنے آپ ہی بن جاتے ہیں. کوئی بالکل صحیح. دوسرا نہ بنائے وہ خود ہی اپنے آپ کو تھریٹ معاشرے کے لیے بنا دیتے ہیں. جی تو مڈل ایسٹ میں بھی جو عرب ہیں وہاں پہ بہت زیادہ انڈین کام کرتے ہیں. بالکل. تو ان کا کوئی نہیں ہوتا کہ ان کی سیاست میں کوئی حصہ لیا جائے. وہ اپنا کام کرتے ہیں اور اسی میں کنفائنڈ رکھتے ہیں. جہاں جہاں مسلمان یہ سو کالڈ امام والا چکر چل جاتا ہے وہاں پہ نئی کنسپیریسیز پیدا ہو جاتی ہیں، نئی تھریٹس پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے انڈیا سوٹ کرتا ہے ساری دنیا کو کہ ان کے لوگ آ کے کام بھی کریں، ان کے ساتھ کوآپریٹ بھی کیا جائے، کیونکہ انڈیا کی کوئی ہسٹری نہیں ہے ایکسپینشنزم کی، نہ ہی ان کی کوئی آئیڈیالوجی ہے بالکل دنیا میں ایگزیکٹ. چھا جانے کی. لیکن اگر آپ دیکھیں سید ابو العلا مودودی، سید قطب آف ایجپٹ اور آیت اللہ خمینی، تینوں کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ دنیا کو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈیٹ دیا ہے، ایک وہ یعنی رسپانسبلٹی دی ہے کہ وہ ساری دنیا میں اسلام پھیلائیں ہر طریقے سے، تاکہ ساری دنیا میں اسلام کی حاکمیت قائم ہو جائے. تو ویسے ان کی کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے، یہ جو ایکسٹریمزم ہے اس کے اندر اس سوچ کا بڑا ایک حصہ ہے کہ ان جنگوں میں اللہ بھی ہمارے ساتھ لڑتا ہے. حالانکہ یہ سب پریکٹیکلی تو ایسے نہیں ہوتا، لیکن اس کے برعکس انڈین جہاں پہ بھی جائیں گے دے وڈ وہاں کی سیاست میں حصہ لیں گے، لیکن وہ ان کے لیے مصیبت نہیں بنیں گے. مسلمانوں کے اندر یہ ٹرینڈ ہے، ناٹ میجورٹی، لیکن جتنا بھی ہے وہ ڈسٹرب کرتا ہے دنیا کو. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ایز اے سافٹ پاور ہم اگر دیکھیں، ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں، 14 کو پاکستان بنا، 15 کو انڈیا بنا، بلکہ انڈیا پہلے سے تھا، میں کہوں گا پارٹیشن ہو گئی، لیکن جی اس کے بعد ان لوگوں نے بڑا ایک مشکل وقت بھی گزارا، پاکستان نے بھی یقیناً گزارا، لیکن پاکستان نے شاید اس چیز کو ہولڈ نہیں کیا جو پاکستان کر سکتا تھا. انفارچونیٹلی ہم جی جی ڈکلائننگ کی طرف گئے اور انڈیا اوپر کی طرف گیا، اور ابھی لاسٹ 10 ایئرز میں تو بہت تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف جی گئے. جی جی پلیٹ فارم پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو انڈیا مطلب جسے کہتے ہیں اپنا لوہا تو منوایا ہے انہوں نے، ہم جی. کیوں نہیں کر سکے اور وہ کیوں کر گئے؟ نہیں، ہم اس لیے نہیں کر سکے کہ ہم جو ہیں وہ ایک آرٹیفیشل ملک ہے. انڈیا کو توڑ کے بنایا گیا اس کو، اور بننے کے بعد اس کا مقصد کیا تھا کسی کو سمجھ نہیں آتا. کوئی علامہ اقبال کی بات کر دیتا ہے، کوئی جناح صاحب کی بات کر دیتا ہے. بات یہ ہے کہ اقبال کے اندر بھی کئی قسم کی باتیں ہیں اور جناح صاحب نے ہر قسم کی بات کی ہوئی تھی. لہٰذا ہمارا ڈبیٹ وہاں سے نکلے ہی نہیں کہ یہ ملک بنایا کس لیے تھا. اگر مسلمانوں کو بچانے کے لیے بنایا تھا تو اس کی تو یہ ہے کہ آپ نے پھر اپنا ملک تو خود ہی توڑ دیا. آدھے مسلمان آپ سے الگ ہو گئے، ایسٹ پاکستان. ہاں جی، ان کو ان کے حقوق نہیں دیے، اور آدھے 1/3 مسلمان آپ انڈیا میں چھوڑ آئے. تو یہ ملک جن کے لیے بنا تھا 1/3 کا ملک تھا، 2/3 کا تھا، وہ ہم نے پھر 1/3 کر دیا. اور ابھی بھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم کائے کے لیے یہ وجود میں آئے ہیں، سوائے اس کے کہ ہم نے غزوہ ہند کرنا ہے یا پتہ نہیں کیا کرنا ہے. بس اس قسم کی باتوں میں
لوگوں کا جو ہے نا ذہن ملوث کر کے تو ہماری جو حکمران ہے وہ اپنا وقت گزارتے ہیں. کوئی پازیٹیو کام نہیں ہے. دیکھیں 60s میں پاکستان کو ایک چانس ورلڈ بینک نے کیپٹلسٹ دنیا نے دیا تھا آگے بڑھنے کا. وہ ہم نے 65 وار شروع کر کے وہ جو ہماری کریڈیبلٹی تھی زیرو ہو گئی. پھر کارگل ہوا تو تب اور بھی زیادہ ہو گئی. پھر پٹھان کوٹ ہم نے کر دیا. ٹیررزم کی انڈین ہوائی جہاز ایک فلائٹ جو تھی جا رہی تھی کھٹمنڈو وہ ادھر لے آئے اپنا کون سا یار جو افغانستان کا شہر نمبر 2 ہے جی کیا جی نام قندھار میں قندھار کے اندر وہ سارا ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. تو وی آر نون ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ. ایک ہم کو اس ایکسٹریمسٹ اسٹیٹ ٹیرر اسٹیٹ تو ساری دنیا کے لیے ہم مصیبت ہیں. میڈلین آلبرٹ نے کہا تھا پاکستان ہیز آل دا پرابلمس. اٹ از ویری پور. It has nuclear weapons and it has no political leadership. It is an international migraine اس نے کہا تھا. مائیگرین آپ سمجھتے ہیں سر جی درد جو بالکل سر ٹھیک درد ہی کا نہیں بالکل ہوتا. ایگزیکٹلی ہاں یہ تب کی بات کی ہوئی ہے تو ہمارا کریکٹر اس کے بعد ٹھیک تو نہیں ہوا. ابھی بھی لشکر طیبہ کے اور یہ لوگ وہ کہتے ہیں انڈین کشمیر میں کراس کر جاتے ہیں ان کے ایک دو سولجرز مار دیتے ہیں وہ ان مجاہدین سو کالڈ کو مار دیتے ہیں. تو یہ ہر روز کا جو یہ شرارت ہے یہ باز نہیں آتے. تو یہ یہاں پہ ہی ہے. اب تو یہ نظر آتا ہے کہ ان کی واقعی سوچ کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے عقل سے سوچنے کی. یہ یہی کرتے رہیں گے. رائٹ